کراچی کی ایک منفرد اور گنجان آباد بستی منصورہ المعروف فیڈرل بی ایریا کراچی 1953 میں وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی حکومت نے سرکاری ملازمین کی آباد کاری کے لیے منصورہ کے نام سے مختلف قطعات پر مشتمل ایک عظیم رہائشی منصوبہ تشکیل دیا، جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ منصورہ کے بجائے فیڈرل بی ایریا کے نام سے زیادہ معروف ہو گیا۔ 1985 میں علاقے کے نوجوانوں نے فیڈرل بی ایریا کا نام گلستان مصطفیٰ رکھنے کی تحریک چلائی تھی۔ اس وسیع علاقے کو بھی دارالحکومت کے لحاظ سے بسایا گیا تھا، لیکن 1960 میں کراچی کے بجائے اسلام آباد کو دارالحکومت کا درجہ دینے کے باعث یہ علاقہ وہ مقام نہ پا سکا جس مقصد کے تحت اسے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے بسایا گیا تھا۔ فیڈرل بی ایریا کو انتظامی لحاظ سے 22 مختلف بلاکوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں بلاک 21 اور 22 صنعتی علاقوں کی حیثیت سے مختص ہیں۔ فیڈرل بی ایریا کی مرکزی شاہراہ پاکستان سپر ہائی وے کا شمار ملک کی قومی شاہراہ میں ہوتا ہے۔ اس سڑک کا افتتاح 29 اپریل 1970 کو سابق صدر مملکت یحییٰ خان نے کیا تھا۔ افتتاحی تقریب میں گورنر مغربی پاکستان لیفٹیننٹ جنرل عتیق الرحمان، وزیر صنعت حفیظ الدین، کمشنر کراچی مسعود نبی نور، ڈپٹی کمشنر قمر ادریس، ڈی آئی جی پولیس محمد یوسف سمیت چاروں مسلح افواج کے سربراہان شریک تھے۔ افتتاحی تقریب کے بعد شاہراہ پاکستان کو کراچی اور حیدرآباد کے درمیان عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ سڑک لیاقت آباد نمبر 10 مسجد شہداء سے شروع ہو کر براستہ کریم آباد عائشہ منزل واٹر پمپ انجولی سوسائٹی سوراب گوٹ پر ختم ہوتی ہے۔ سوراب گوٹ الاسف اسکوائر سے حیدرآباد کے درمیان گزرنے والی سپر ہائی وے کو M9 کا نام دیا گیا ہے۔ شاہراہ پاکستان پر کریم آباد، واٹر پمپ، عائشہ منزل اور سوراب گوٹ کے مقام پر فلائی اوورز تعمیر کیے گئے ہیں۔ شہر میں ٹریفک حادثات پر قابو پانے، قوانین پر عمل اور ٹریفک کے روانی برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس نے شہر میں واٹر ٹینکر اور آئل ٹینکر کو رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک، جبکہ دیگر ہیوی ٹریفک رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک چلانے کا قانون بنایا تھا، لیکن اس پر عمل نہ ہو سکا۔ 1990 کی دہائی میں فیڈرل بی ایریا کی رہائشی عمارت عصمت کارنر میں اندھوناک واقعہ پیش آیا، جس میں فلیٹ میں آتش زدگی کے بعد خاتون نے جان بچانے کے لیے باہر چھلانگ لگا دی تھی، تاہم وہ اپنے 2 بچوں کو نہیں نکال سکی تھی جو جھلس کر مر گئے تھے۔ سڑک کے نزدیک بلاک 12 میں ایک شخص نے خاندانی دشمنی پر بیوی، ساس اور 2 سالوں کو بے دردی سے قتل کر کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ 1992 میں متحدہ قومی کے خلاف آپریشن کلین اپ کیا گیا، جس کا سرکاری نام آپریشن بلو فاکس رکھا گیا تھا، مگر یہ کراچی آپریشن کے نام سے مشہور ہوا۔ آپریشن کے دوران سابق وزیر اعلیٰ عبداللہ شاہ کے بھائی اور موجودہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے چچا احسان اللہ شاہ کو بلاک 10 فیڈرل بی ایریا میں ان کی رہائش گاہ کے نزدیک نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ 9 دسمبر 1995 کو بانی متحدہ کے 70 سالہ بھائی ناصر حسین اور 28 سالہ بھتیجے عارف حسین کو بلاک 13 فیڈرل بی ایریا سے نامعلوم افراد ساتھ لے گئے تھے اور بعد ازاں دونوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں گڈاب کے علاقے میں پھینک دی گئی تھیں۔ 18 مئی 2000 کو شاہراہ پاکستان نصیر آباد اسٹاپ کے نزدیک ممتاز عالم دین مولانا محمد یوسف لدھیانوی کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر جاتے ہوئے نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ جنوری 2001 میں بلاک 10 میں سڑک سے ملحقہ زیر تعمیر عمارت سے انڈر ورلڈ سے تعلق رکھنے والے ابراہیم بھولو کی لاش ملی تھی۔ 6 جنوری 2013 کو عائشہ منزل اسٹاپ پر ہونے والے بم دھماکے میں 4 افراد ہلاک، 50 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ 23 نومبر 2013 کو انچولی بلاک 20 میں چائے کے ہوٹل اس کے قریب یکے بعد دیگرے 2 دھماکوں میں ایک بچے سمیت متعدد افراد جاں بحق اور 35 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ 22 مئی 2016 کو عائشہ منزل فلائی اوور کے نیچے تعینات ٹریفک اہلکاروں پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے قریب سے فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں دونوں پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ فیڈرل بی ایریا کے اہم و مشہور مقامات میں یوسف پلازا، UK اسکوائر، مامجی اسپتال، گورنمنٹ علامہ اقبال اسکول، مرکزی فائر بریگیڈ اسٹیشن، میٹروپولیٹن اکیڈمی، جامع مسجد تقویٰ، مطب حکیم مرسلین، عزیز آباد ٹیلی فون ایکسچینج، عرشی شاپنگ سینٹر، سابقہ عرشی سینما، بازار فیصل، مینا بازار، کاکا بوانی سینٹر، میمن فاؤنڈیشن، طبہ اسپتال، مطب حکیم محمد سعید عالم، آغا خان میٹرنٹی ہوم، اسلامک ریسرچ سینٹر، امام بارگاہ سعید الشہداء، آغا خان جماعت خانہ، گورنمنٹ سراج الدولہ کالج، اپوا گرلز کالج، دفتر ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن، ضلعی آفس صوبائی محتسب اعلیٰ، AD سینٹر، امام بارگاہ بوتراب، امام بارگاہ شعیب ابی طالب، دارالعلوم نعیمیہ، مدنی مسجد، کمپریہنسو اسکول، آغا خان اسکول، الاعظم اسکوائر، الکرم اسکوائر، شکیل کارپوریشن، دہلی گورنمنٹ بوائز اسکول، جاوید نہاری، فرزانہ دواخانہ، تعلیمی باغ، سنگم گراؤنڈ، شاداب گراؤنڈ، UBL اسپورٹس کمپلیکس اور دیگر شامل ہیں۔ فیڈرل بی ایریا کے مختلف علاقوں میں مقیم نامور شخصیات میں علامہ رشید ترابی، علامہ طالب جوہری، MQM کے چیئرمین عظیم احمد طارق، ڈاکٹر عمران فاروق، رکن قومی اسمبلی امین الحق، سابق ڈپٹی اسپیکر عبدالرازق خان، سینیٹر سید اشتیاق اظہر، سابق رکن اسمبلی وکیل احمد جمالی، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان، سابق وائس چانسلر جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر منظور الدین احمد، ٹیسٹ کرکٹر جاوید میاں داد، ڈاکٹر فاروق مامجی، ممتاز
ممتاز بلڈر رکن الدین خان، صنعتکار ممتاز شمیم، سینیٹر زاہد اختر، نائب امیر جماعت اسلامی پروفیسر غفور احمد، نامور شعراء میں اطہر نفیس، نصیر ترابی، راغب مراد آبادی، سلیم احمد، قمر جمیل، اقبال فریدی، زبیر عثمانی، محمود عثمانی، صحافی نسیم شاد، سید محمد علی، ادریس بختیار، شعیب احمد، حیات عزیز نقوی، عمران احمد، محمد علی صدیقی، رفعت سعید، راشد فاروقی، اسرار ایوبی، توقیر بیگ، قدیر پاشا، دلشاد علی، شمشاد مجاہد، ڈاکٹر سراج شیخ، عمران احمد خان، طفیل احمد، کامران جیلانی، پروفیسر انجم اعظمی، نعت خواں مجیب الرحمان، سابق سیکرٹری داخلہ رشید عالم، ڈاکٹر حبیب بیگ چغتائی، سابق صوبائی وزیر رؤوف صدیقی، راجہ رحمت کونسلر، اختر الوی، سماجی رہنما طارق محبوب، عارف قاسمی، جبکہ 80 سے 90 کی دہائی تک معروف گلوکارہ آبدہ پروین، کاسموس پلازا اور اداکار انور سولنگی یوسف پلازا میں رہائش پذیر تھے۔